بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج ہر سال لاکھوں مسلمانوں کے ذریعے انجام دیے جانے والی مکہ کی زیارت ہے جو پوری مسلم دنیا سے آتی ہے۔ اس کی تاریخ کئی صدیوں سے پیچھے ہے۔ اسلامی حج کا موجودہ نمونہ اسلامی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، جو تقریباً 632-63 عیسوی تھا، جنہوں نے کافر عربوں کی موجودہ زیارت گاہ کی روایت میں اصلاح کی تھی۔ اسلامی روایت کے مطابق حج ہزاروں سال پہلے کی عمر کا ہے، جب ابراہیم نے خدا کے حکم پر کعبہ تعمیر کیا تھا۔ اس کیوبک عمارت کو اسلام کا سب سے مقدس مقام سمجھا جاتا ہے، اور حج کی رسومات میں اس کے آس پاس بار بار چلنا شامل ہوتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے زمانے میں حجاج کرنے والے ہزاروں حجاج کرام پر مشتمل گروہوں اور کارواں میں مکہ جانے کے لیے بصرہ، دمشق اور قاہرہ جیسے شہروں میں جمع ہوتے۔ کچھ جہاز رانی والے جہازوں میں مزید دور سے آئے تھے۔ سلطانوں نے سلطنت عثمانیہ نے عازمین کی حمایت کی اور امیر الحجاج کو کارواں کا منظم کرنے اور ان کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا۔ چونکہ بھاپ اور ٹرینوں سمیت نقل و حمل کے دیگر طریقوں کو متعارف کرایا گیا تھا، حجاج کرام زیادہ تیزی سے مکہ کا سفر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ صحرا کے خانہ بدوش، جس سے بیڈوئن کہا جاتا ہے، حج کاروانوں کے لیے سیکورٹی کا مستقل مسئلہ رہا تھا۔ سالانہ زیارت گاہوں نے حجاج کرام کے ساتھ ساتھ پیشہ ور تاجروں کو بھی روٹ پر اور مکہ، دمشق اور قاہرہ میں مختلف تجارتی سرگرمیاں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اپنی تاریخ کے ذریعے حج نے ادب اور فن کو متاثر کیا ہے، کیونکہ حجاج کرام نے ہدایت نامے لکھے ہیں اور مقدس مقامات اور رسومات کی فنکارانہ عکاسی پیدا کی ہے۔ اسلامی روایت میں حضرت ابراہیم کے زمانے میں زیارت متعارف کروائی گئی تھی۔ روایت کے مطابق خدا کے حکم سے ابراہیم نے اپنی اہلیہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو قدیم مکہ کے صحرا میں تنہا چھوڑ دیا، جس میں وہ بہت کم کھانا اور پانی تھا، جس کا استعمال انہوں نے جلد ہی کیا تھا۔ مکہ اس وقت غیر آباد جگہ تھی۔ پانی کی تلاش میں اگر شدت سے صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان 7 بار بھاگ گیا، لیکن کوئی نہیں ملا۔ اسماعیل کو مایوسی کے عالم میں اس نے دیکھا کہ بچے کو اس کی ٹانگ اور نیچے پانی کا چشمہ زمین سے کھرچ رہا ہے۔ پانی کی موجودگی کی وجہ سے قبائل مکہ میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ جورہم پہنچنے والا پہلا قبیلہ ہے۔ جب بڑا ہو گیا تو اسماعیل نے قبیلے میں شادی کی اور ان کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر ایک ایسے مکان کی بنیادیں اٹھائیں جن کی شناخت زیادہ تر مبصرین نے کعبہ کے نام سے کی ہے۔ کعبہ کے مشرقی کونے میں سیاہ پتھر رکھنے کے بعد ابراہیم کو ایک انکشاف ہوا، جس میں اللہ نے عمر رسیدہ نبی کو بتایا کہ آپ اسے جا کر انسانیت کی زیارت کا اعلان کرنا چاہیے۔ ابراہیم کے ذریعے اٹھایا ہوا مکان 27 فٹ 96 فٹ لمبا اور 66 فٹ چوڑا تھا۔ حج کا موجودہ نمونہ اسلامی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، جنہوں نے کافر عربوں کی اسلامی زیارت سے قبل اصلاحات کی۔ مکہ کو مسلمانوں نے 630 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ اس کے بعد محمد نے تمام کافر بتوں کو تباہ کر دیا اور عمارت کو اللہ کے لیے توقیت بخشی۔ اگلے سال محمد کی ہدایت پر ابو بکر نے 300 مسلمانوں کو مکہ میں زیارت کی طرف راغب کیا۔ یہاں علی نے حج کی نئی رسومات کا تعین کرنے اور کافروں کی رسومات کو منسوخ کرنے کا ایک خطبہ پیش کیا۔ انہوں نے خاص طور پر اعلان کیا کہ اگلے سال سے کسی کافر اور ننگے آدمی کا کعبہ کو چھاپنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 632 عیسوی میں اپنی موت سے کچھ دیر قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں پیروکاروں کے ساتھ اپنی واحد اور آخری زیارت کا مظاہرہ کیا اور انہیں حج کی رسومات اور ان کے پرفارم کرنے کے آداب کی تعلیم دی۔ عرفات کے میدان میں انہوں نے ایک مشہور تقریر کی جسے الوداعی خطبہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جو وہاں موجود تھے، تب سے حج اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک بن گیا۔
حج کو 9ویں ہجری میں لازمی بنایا گیا تھا۔ قرون وسطی کے زمانے میں عازمین حج شام، مصر اور عراق کے دارالحکومت شہروں میں جمع ہوتے تھے تاکہ وہ دسیوں ہزاروں حجاج پر مشتمل گروہوں اور کاروانوں میں مکہ جائیں۔ مسلمان حکمران حج کی ذمہ داری قبول کرتے اور اس طرح کے انعقاد کے لیے ریاستی سرپرستی فراہم کرتے تھے، جنہوں نے خود زیارت انجام دیے اور تفصیلی اکاؤنٹس ریکارڈ کیے۔ خسرو نے 1050 میں حج کا مظاہرہ کیا۔ 1183 میں گراناڈا سے اپنا پہلا سفر شروع کرتے ہوئے اسپین کے رہنے والے ابن جوبیر نے 1184 میں اپنی زیارت کی اور پھر بغداد چلا گیا۔ مراکش کا رہنے والا ابن بطوطہ 1325 میں اپنا گھر چھوڑ گیا اور 1326 میں اپنی زیارت کا مظاہرہ کیا۔ 1258 میں بغداد کے زوال کے بعد دمشق اور قاہرہ حجاج کے لیے عام اسمبلی پوائنٹس بن گئے۔ عثمانیوں کے اقتدار میں آنے کے بعد سلطانوں نے سلطنت کے سلطان نے حج پروگرام کے انتظام سے خود ہی تعلق رکھا اور اس کے انتظام کے لیے سالانہ بجٹ مختص کیا۔ اس عرصے کے دوران دمشق اور قاہرہ ابھی بھی عام نکات تھے۔ یہاں سے چیف حاج کاروان روانہ ہو جائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ ان کاروان میں حجاج کرام، تاجروں، سامان، کھانے پینے کی چیزیں اور پانی لے جانے کے لیے ہزاروں اونٹ شامل تھے۔ بہت سارے لوگوں نے پیدل سفر بھی کیا۔ حکمران حج کاروان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری فوجی قوتوں کی فراہمی کریں گے۔ قاہرہ اور دمشق سے رخصت ہونے والے کاروان کے کمانڈروں کو مسلم خود مختار نے نامزد کیا تھا اور انہیں عامر الحجاج کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ کاروان کے عازمین کی حفاظت اور سفر کے لیے فنڈز اور سامان حاصل کرنے کے انچارج تھے۔ اس عرصے کے دوران تقریباً 20,000 سے 60,000 افراد نے سالانہ زیارت کی۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف حصے کے دوران 1850 کی دہائی کے بعد مکہ کے زیارت کے سفر میں بھاپ کا استعمال ہونا شروع ہوا۔ 1869 میں سوئز نہر کے افتتاح کے ساتھ زیارت کے سفر کے وقت کو مختصر کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر برطانوی جہاز کی کمپنیوں نے ان بھاپ کے کاروبار میں اجازت داری حاصل کی تھی اور انہوں نے حجاج کرام کو بہت کم سہولیات کی پیشکش کی تھی۔ 1886 میں اس وقت کی حکومت ہند نے ہندوستان سے حجاز تک زیارت کے سفر کو بہتر بنانے کے لیے کچھ ضوابط اپنائے۔ 20ویں صدی کے اوائل کے دوران عثمانی سلطان عبدالحمید دوم نے دمشق اور مدینہ کے مابین حجاز ریلوے کی تعمیر کی، جس نے زیارت کے سفر میں مزید سہولت فراہم کی۔ حجاج صرف 4 دن میں حجاز پہنچا۔ ستمبر 1900 میں دمشق سے شروع ہو کر ریلوے ستمبر 1908 میں مدینہ پہنچی، جس کا عرصہ 1300 کلومیٹر تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ریلوے کو نقصان پہنچا تھا، جس کی سربراہی میں برطانوی افسر ٹی لارنس کی سربراہی میں ایک عرب بغاوت فورس نے کیا تھا۔ 1936 میں سعودی عرب کی حکومت اور مصر کی MSR ایئر لائنز کے مابین معاہدے کے بعد MISR ایئر لائن نے 1937 میں حج زائرین کے لیے پہلی ایئر لائن سروس متعارف کروائی۔ طیارے کی اس کے بعد انجن کی پریشانی نے حج پروازوں کو متاثر کیا اور 1939 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے حجاج کی تعداد میں کمی واقع ہوئی۔ زیارت کے سفر میں جدید نقل و حمل کے نظام کی دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی مؤثر طریقے سے شروع ہوا۔ سعودی عرب نے بالترتیب 1946 اور 1948 میں عربی ٹرانسپورٹ کمپنی اور بکشاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا قیام عمل میں لایا، تاکہ بعد کے سالوں میں مختلف حج سوسائٹیوں پر حجاج کرام کی نقل و حمل کے لیے اور اونٹوں کے استعمال کو زیارت گاہوں کے ذریعے استعمال کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر 1950 میں ختم ہوا۔